اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواہشات کا پورا ہونا قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ شخص ایک عیسائی اور ایک مسلمان، یعنی یہ دو شخص ہیں، ایک عیسائی ہے اور ایک مسلمان، دونوں بستر مرگ پر تھے۔ بیماری کی اس حالت میں عیسائی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے مچھلی کا گوشت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا کہ جاؤ، اس عیسائی کے گھر کے تالاب میں ایک مچھلی ڈالاؤ تاکہ اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ مسلمان کے دل میں یہ آرزو ابھری کہ زندگی کے اس آخری حصے میں مجھے زیتون کا تیل میسر ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی الماری کے اندر زیتون کا تیل ہے، جاؤ اسے گرا دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عیسائی کی خواہش پوری کر دو اور اس مسلمان کا زیتون کا تیل گرا دو۔ فرشتے نے عرض کیا، آپ کا حکم امت کی آسانی کے لیے ہے، اس کی مصلحت بھی بتا دیجیے تاکہ امت کو سبق مل جائے، انسانیت کو سبق مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو عیسائی ہے، دنیا کے لحاظ سے اس کی ایک نیکی باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی اس نیکی کا بدلہ بھی دنیا کے اندر ہی دے دوں، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہ ہو۔ اور جہاں تک تعلق اس مسلمان کا ہے تو اس کی ایک کوتاہی اس کے دامن پر رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی وہ خواہش ٹوٹے اور وہ اس پر صبر کرے، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جنت کے اور کچھ نہ ہو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا احتساب ضرور کریں کہ آنے والی مصیبت کس نوعیت کی ہے۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے توبہ طائب والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں زندگیوں میں نہیں ہیں، تو پھر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں، تو پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پھر تو اللہ اس انداز سے بھی دے رہا ہے۔ پھر اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہماری سیاہ کاری اور گناہ گاری کے باوجود ہم پر اپنی رحمتوں کی برسات کی ہوئی ہے، جس پر اس رحیم رب کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ سبحان اللہ۔